ایک شخص: میں نے آج ایک بڑے آدمی کی جیب کاٹی۔ دوسرا: کمال ہے، آخر کیسے؟ پہلا: میں درزی ہوں۔ ماں: منّے، یہ دروازے پہ گندے ہاتھوں کے نشانات تمہارے ہیں؟ بیٹا: جی نہیں امی جان، میں تو لات مار کر دروازہ کھولتا۔ استاد: بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہے؟ شاگرد: سر یہ تو کوئی بیوقوف بھی بتا دے گا۔ استاد: اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں۔ بیوقوف شہری: یہ سامنے جو گائے نظر آ رہی ہے، اس کے سینگ کیوں نہیں ہے؟ دیہاتی: سینگ نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے۔ بعض کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض کے ہم کاٹ دیتے ہیں۔ باقی رہی وہ سامنے والی گائے، تو اس کے سینگ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گائے نہیں، گھوڑا ہے۔ استاد: مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ۔ شاگرد: امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔ ایک شخص: کیا آپ بتا سکتے ہیں گائے مفید ہے یا بکری؟ دوسرا: میرے خیال میں بکری مفید ہے، اس لیے کہ گائے نے ایک بار مجھے ٹکر ماری تھی۔ مزہ آیا۔ ایک شخص: یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ دوسرا: یہ میرا دور کا بھائی ہے۔ پہلا: دور کے بھائی سے کیا مراد ہے؟ دوسرا: میرے اور اس کے درمیان 10 بھائیوں کا فاصلہ ہے۔ ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور پوچھا، یہ بتاؤ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا، یہ ہونے والا تھا۔ مالکہ خادمہ سے: تم بیکار بیٹھی بیٹھی تھک نہیں جاتی؟ خادمہ: مجھے آپ کی حد تک تھکنے کی پرواہ نہیں۔ ایک شاعر کو ہر بات پہ یہ کہنے کی عادت تھی، نمونہ پیش کیا جائے۔ ایک روز وہ بازار میں جا رہے تھے، کسی صاحب سے ٹکرا گئے۔ وہ صاحب جل کر بولے، کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، نمونہ پیش کیا ہے۔ اردو کے استاد: کوئی اچھا سا شعر سناؤ۔ شاگرد: سنیے۔ جگر کا خون چوس لیتا ہے امتحان کا زمانہ، کبھی سماہی، کبھی نماہی، کبھی سالانہ۔ ایک صحافی دوسرے سے کہہ رہا تھا، فلاں صحافی بک گیا، فلاں نے اتنی رقم لے کر اپنا قلم بیچ دیا۔ اس نے صحافت کے مقدس پیشے کو بدنام کیا ہے۔ غرض ہر صحافی اور ادیب بک گیا، لیکن میں آج تک نہیں بکا۔ دوسرے نے یہ ساری بات سن کر کہا، بھائی تم جس اخبار میں لکھتے ہو وہ اخبار کبھی فروخت نہیں ہوا، پھر تم کیسے فروخت ہو سکتے ہو؟ مزہ آیا۔ احمد: چچا رمضان کہاں جا رہے ہیں؟ رمضان: جمعہ پڑھنے۔ احمد:
لیکن آج تو بدھ ہے۔ رمضان، بیٹا احمد، جمعے کے دن مسجد میں بہت رش ہوتا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، میں نے سوچا آج پڑھ لوں۔